کے بعد میں مولانا عبدالرحیم خرم جامعی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ پروگرام ایک خاص مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یقیناً اس پروگرام سے اہل علم کو بڑی توانائی حاصل ہوئی اور ایک فکر یہاں سے دی گئی ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب سے ہمارے کافی پرانے تعلقات بھی ہیں، اور ہمارے تعلقات علم اور عمل کی بنیاد پر ہیں۔ آپ کی کوشش اور آپ کی جد و جہد کو سراہتے ہوئے ہم لوگوں نے دوستانہ روابط قائم کیے، اور کئی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز نسواں کا قیام دراصل ایک انقلاب کی سمت بڑھتا ہوا قدم ہے، یہ ایک سنگ میل ہے، کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، اور ایک خاتون کی اصلاح ایک سماج کی اصلاح ہے، کیونکہ نسل ماں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پر خاص زور دیا تھا۔ فرمایا علموا بناتکم سورۃ النساء والنور، کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو، اور قرآن میں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہیں، اللہ کا کلام پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو پڑھتے رہیں۔ اس حیثیت سے یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ اسلامی انقلاب میں جہاں پر مردوں کا سب سے بڑا رول تھا، تو ان مردوں کو ابھارنے میں خواتین کا سب سے بڑا کردار تھا۔ مارکوں کی تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کس طریقے سے صحابیات مبشرات ابھارا کرتی تھی دشمنوں کے خلاف، اور اپنے بچوں کو تیار کیا کرتی تھیں۔ یہ وقت کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے۔ ایک اور بات، مولانا غیاث رشادی صاحب کے بارے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم میں اور ان میں کچھ چیزوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ عموماً علماء کرام جب حوادث کو دیکھتے ہیں یا کچھ کرنے کا اقدام کرتے ہیں تو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، لیکن مولانا کی ایک عجیب عادت ہے کہ جب سوچتے ہیں یا سنتے ہیں تو فوراً کر گزرتے ہیں۔ یہ مزاج ہم لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشرتی معاملات میں علماء کی سب سے گہری نظر سماج پر ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں میں مختلف قسم کی خرافات آ رہی تھیں تو صحابہ کی نظر بڑی گہری ان خرافات کی طرف رہا کرتی تھی۔ ملک شام سے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ برائیاں عورتوں میں آ گئی تھیں کہ نقلی بال سر میں لگاتی تھیں، تو ان بالوں کو پکڑ کر ایک سوال کیا تھا، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ معنی کیا ہے اس کے کہ علماء کی حالات پر گہری نظر ہو۔ اس حیثیت سے ہم علماء کو یہاں سے سیکھنا چاہیے۔ یہ چند خیالات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش میں مولانا غیاث رشادی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 1 منٹ کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں بھی آپ کی تہنیت کرنا چاہتا ہوں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے۔ اور بھی کچھ لوگ تہنیت کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں، موقع کے حساب سے میں کہتا ہوں جناب عبدالغنی صاحب، مولانا شیخ عبدالغنی صاحب حافظ